أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فالله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. فيا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. تیرے گھر آئے
شان سے برہان کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک لم یزل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بے حد و بے حساب تعریف و سرب کی جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، بے حد و بے حساب وجود لا محدود سرکار دو جہاں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جس سونے نبی کے نالین پاک کے تصدق سے یہ کائنات چل بھی رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، زندہ رہیں تو اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی قدر برادران اسلام، گزشتہ بات کو جوڑتے ہوئے بات کو آگے چلاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے امتحان لیا، کامیابی ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات نمرود کے ساتھ، نمرود بن کنعان، اس کا معمول یہ تھا کہ ہر روز یہ غلہ بانٹتا، خوراک بانٹتا، لوگ لائن میں لگ کے خوراک لیتے اور جس کو خوراک دیتا، غلہ دیتا، اسے کہتا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا کہ تو ہمارا رب ہے، یہ اسے غلہ دے دیتا، خوراک دے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تشریف لے آئے، جب ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے تو اس نے یہی سوال ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، تو کہتے ہیں تو بلایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو آزاد کر دیا، آگے دیکھو میں نے بھی کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈالتا ہے، تو اگر اتنا طاقتور ہے مغرب سے نکال مشرق میں ڈال۔ قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے اوثان خطا ہو گئے، دماغ چکرا گیا، بے وقوف ہو گیا، اب اس سے کوئی بات نہ بن پائی۔ تو میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ جب بندہ بات میں مقابلہ نہ کر سکے پھر وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، خوراک نہیں دی، واپس بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے، آپ نے جو کپڑا لیا ہوا تھا ایک مقام پر آئے جہاں ریت کا ٹیلا تھا، ٹبا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا چلو یہاں سے ریت کی گٹھڑی کھاڑ لیتے ہیں، لے جاؤں گا، دور سے بچے دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، چلو کچھ وقت کو تسکین ہوگی کہ کچھ لا رہے ہیں۔ تسکین تو ہوتی ہے نا، دل کو آسرا تو ہے نا کہ لا رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے گٹھڑی ریت کی بھالی گھر پہنچے، گھر والی کو دی، جب اس نے بولا اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ میں انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، بہترین لذت والے کھانے موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے اور آپ نے یہی فرمایا یقیناً یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ یاری تھی ابراہیم علیہ السلام کے رب کے ساتھ، پھر رب اپنے بندے کو بھوکا نہیں کر رہے، بشرط کہ بندہ بندہ بن کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اب اگلی بات سنیے جو کمال کی بات ہے۔ اللہ نے 3 مرتبہ نبی میں 3
مرتبہ فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ نمرود کے پاس. فرشتہ آیا نمرود کے پاس, کہنے لگا رب فرماتا ہے بندہ بن جا, تو مجھے رب مان لے, یہ تو بادشاہی تیری ہے نا, یہ تیری ہی رہے گی. بادشاہی تیری ہے, تیری ہی رہے گی. اب جائے جس کو بادشاہی کا گھمنڈ چڑھ گیا ہو, طاقت کا نشہ آ گیا ہو, اس نے کہا میں کیوں مانوں. اللہ اکبر, 3 مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. یہ قیام القرآن کے اندر میرے غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, اس کو لکھا ہے 3 پارے کے اندر. 3 مرتبہ فرشتہ آیا, جب اس نے بات نہیں مانی نا تو اللہ نے فرمایا ہے فرشتے ان سے کہو کہ اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کرے, سارے اپنے لوگوں کو جمع کرے. لوگ سارے جمع ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, فرشتے نے کہا کہ سارے جمع ہو گئے. اب یہ جب سارے جمع ہوئے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا مچھروں کا, عذاب آیا مچھروں کا, یعنی مچھر اتنی کثیر تعداد میں آئے جڑے متقی ہوتے کون نہیں سمجھتے سر جی, ابھی تک بھی ہے مچھر آئے کثیر تعداد میں, حتیٰ کہ انہوں نے انسانوں کے گوشت کو نوچ ڈالا, ہڈیاں ڈھانچے بچ گئے. اور ایک مچھر نتھنے کے ذریعے نمرود کے دماغ میں پہنچا. اور کیجیے گا اللہ کے عذاب سے ڈرے, اللہ کی گرفت سے ڈرے, ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور بزرگ فرماتے ہیں کرو تاکہ ڈرو, نہ کرو تاکہ ڈرو. اللہ کی بارگاہ سے توبہ استغفار کریں. 400 سال تک نمرود اس عذاب میں مبتلا رہا, اور سارا دن ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی, وہ اسے کوڑے مارا کرتا تھا, جوتے مارا کرتا تھا دماغ کے اوپر. 400 سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا. اللہ اکبر, لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے ہو. اللہ بات عبرت حاصل کرتے رہو. اللہ اکبر, ان بطش ربک لشدید, میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں. ایک دن جا رہے تھے, دیکھا کہ راستے میں ایک گدھا مرا پڑا ہے. درندے بھی اس کا گوشت نوچ رہے ہیں, پرندے بھی نوچ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا گوشت درندے پرندے لے گئے, ہڈیاں بچ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ یہ گوشت پرندے درندے لے گئے, ہڈیاں بچ گئے, تو اسے زندہ تو کرے گا مگر کیسے؟ زندہ تو کرے گا مگر کیسے کرے گا؟ ایسے بھائی توجہ, زندہ تو کرے گا مگر کیسے کرے گا؟ اب اس سارے نقشے کو اللہ کی قرآن میں بیان کیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. میری آج رب نے فرمایا, اے میرے پیارے ابراہیم, کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے کیف تحیی الموتیٰ؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, مالک کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے, قال اولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یقین تو ہے مگر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میری آج نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جناب ابراہیم نے کہا اپنے اطمینان قلب کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے میرے پیارے ابراہیم چار پرندے لو، چار پرندے لو، فرمایا ایک مرغے کو لے لو، ایک کبے کو لے لو، ایک کبوتر کو لے لو، ایک مور کو لے لو۔ بعض علماء نے فرمایا کبوتر کی جگہ گدھ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے دیے۔ اب رب فرماتا ہے فَاسْلُقْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، فرمایا ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں خلط ملط کر دو، آپس میں ملا دو، فرمایا پھر ان کے ٹکڑے بنا کر پہاڑ کے اوپر رکھ آؤ، فرمایا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا پھر ان کو اپنی طرف بلانا، اپنی طرف بلانا۔ اب جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لے لیے، گوشت بھی بنا لیا، اب ٹکڑے بھی کر دیے، اب جناب والا حصے بنا کر چار جگہوں پہ رکھ دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، سارے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے بلایا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ذبح بھی خود کیا، گوشت بھی خود بنایا، ٹکڑے بھی حصے بھی خود بنائے۔ اب یہ بھی پتا ہے کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کی روح نکل چکی ہے، لیکن پھر نبی بلا رہا ہے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جو مردہ ہو گیا اسے نہ بلاؤ، مردہ تمہیں کوئی نفع فائدہ نہیں دے سکتا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں ذرا توجہ کیجیے گا، حکم خدا تھا، خلیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ مردہ ہو گئے، تم کے مردوں کو آواز دینے کو کہہ رہا ہے، نہ بلکہ رب نے فرمایا ہے میرے پیارے خلیل بلا۔ حضرت خلیل نے ان کو بلایا، جب بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر ہر حصے میں سے ٹکڑا نکلا، آپس میں ملے، سارا ٹکڑا مکمل ہوا۔ گردنیں پڑی تھی جناب ابراہیم کے پاس، اب ہر ایک کا حصہ آیا۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کبے کی گردن یہاں پہ پڑی ہے، کبوتر کی گردن ادھر پڑی ہے، مور کی گردن ادھر پڑی ہے، جناب والا مرغے کی گردن ادھر پڑی ہے۔ ہر ایک کو پتا لگ گیا، وہ اپنی اپنی گردن سے آگے مل گئے، پھر دوبارہ وہ سارے کے سارے کوئی پرندے بن گئے۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ میرے کریم آقا کے غلاموں غور کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا وہ آ گئے، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا لوگوں جو مالک نہ ہو تو اس کو بنا سکتا ہے، جب وہ ہو جائے پھر دوبارہ بنانا اس کے لیے کہاں مشکل۔ بندہ سرے سے تھا نہیں، اس نے بنایا، جب بنا لیا ہے، اگر مٹی میں بنا ہو جائے، جہاں کہیں بھی
لمبا 30 ہاتھ چوڑا. جب یہ گھر بنا دیا گیا, پتھر کا کمرہ بنا دیا گیا, لکڑیاں جمع کی گئی, اتنی لکڑیاں جمع ہوئی کہ اگر آس پاس سے کوئی پرندہ گزرتا تو چل کے خاک ہو جاتا. اتنی تپش تھی. اب جناب والا عالم یہ تھا, تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے, اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی اور وہ منت مانتی تھی کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی. اس دور کے اندر یہ اتنا بات پھیل گئی. اب جناب والا جب لکڑیاں جمع ہو گئی, آگ جل گئی, ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالنے لگے. اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, تیرے نام کی بات کرتا ہے, لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں. کریم رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں, جب میرا بندہ تمہیں مدد کے لیے بلائے چلے جانا. اب بعض علماء نے خطبہ نے اس کو بیان کیا کہ حضرت جبریل امین جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی, اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیغام ہو مجھے حکم کرو, میں رب کی بارگاہ میں دے دوں گا. اللہ کے نبی خلیل علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو چلا جا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی, اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا, عرب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو واحد ہے, زمینوں پہ میں واحد ہوں, تیرا بندہ, تیری عبادت کرنے والا, لیکن یاد رکھ مالک تو میرے لیے کارساز ہے, تو میرے لیے کافی ہے. اب جناب والا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام کا جانا تھا, بے نیاز رب کی طرف سے اعلان ہوا, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا, گلزار ہو جا, قربان جائیں میرے کریم آقا کے غلاموں. جناب ابراہیم آگ میں گئے تو آرام فرما رہے ہیں. آپ کی توجہ میری طرف رہے میرے کریم آقا کے غلاموں. دشمنی کی دشمنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, توجہ, اللہ کے نبی کے بلکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ کی روایت ہے کہ ایک عورت آپ کے گھر میں آئی, اس نے آ کے دیکھا کہ ایک نیزہ لٹکا ہوا ہے. اس نے عرض کیا اے ام المؤمنین, اس نیزے سے آپ کیا کرتی ہیں؟ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ فرماتی ہیں, توجہ, اما عائشہ فرماتی ہیں اس سے ہم چھپکلیاں مارتے ہیں. کیا مارتے ہیں؟ چھپکلیاں. حضرت ام المؤمنین اما عائشہ نے فرمایا چھپکلی کو مارنے کا نبی نے حکم دیا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی, مگر ایک چھپکلی تھی جو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی. پتا چلا دشمنی کا بھڑکانا چھپکلیوں کا کام تھا. آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا جو چھپکلی کو مارے 10 گنا معاف. سارے آپ کو سبحان اللہ. جو چھپکلی کو مارے 10 گنا معاف, فرمایا اللہ اسے 10 گنا ثواب بھی عطا فرمائے گا. فرمایا اس کے 10 درجے بھی بلند فرمائے گا. اور میں یہاں سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نبی کے دشمن کو مارنا, نبی کے دشمن کو ستانا حضور کی سنت ہے. ڈر گئے ہو بھائی, ہم حقیقت کہہ رہے ہیں, سچی بات ہے کہ نبی کے دشمن کو, ہو نبی کا دشمن, اس کو مارنا, اس کو ستانا, نبی نے فرمایا اس کو مارو. کیوں؟ یہ آگ بھڑکاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ
اکبر کریم آقا کے غلام لیکن یاد رکھیے حدیث سنیے بات ختم المعجم الکبیر کے اندر میرے نبی نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک شعر لکھا وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آگ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکتی تھی جبکہ آپ پوشیدہ طور پر موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر میرے نبی نے فرمایا وہ دور کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے غلام سن لے فرمایا دنیا کے اندر ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں سوائے فاسق جنات کے